سلسلہ پیش کیا جاتا ہے زراعت کا میدان۔ السلام علیکم سامعین محترم، میں کلیم اللہ شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام ہے زرخیز پاکستان، اس کے سلسلے کا آج جو ہمارا موضوع ہے کھمبی کی کاشت اور اہمیت۔ اس حوالے سے میرے ساتھ ایک ایگریکلچر ایکسپرٹ موجود ہیں، ان سے معلومات لیتے ہیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، ریڈیو پاکستان خیرپور کو آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیے گا اور کس علاقے میں آپ جو ہے ایگریکلچر آفیسر کی حیثیت سے کون سے علاقے میں کام کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں کھمبی کی کاشت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بتائیے گا۔ میرا نام محمد مٹھل رنت، میں ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن نارا تعلقے میں ہوں، ڈسٹرکٹ خیرپور میں۔ اور سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو کھمبی کی غذا کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں کھمبی سے نہ صرف لذیذ سالن بنتا ہے بلکہ بے شمار غذائی خصوصیات کے حامل بھی ہے۔ مشروم میں تقریباً 40 سے 47% پروٹین پائی جاتی ہے۔ اس پروٹین میں نہ فیٹ ہوتا ہے نہ کیلسٹرول ہوتا ہے۔ کھمبی میں تقریباً فائبر بھی ہوتا ہے، آئرن، کیلشیم، پوٹاشیم پایا جاتا ہے۔ مشروم کو سفید گوشت بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں وٹامن ڈی بھی ہوتا ہے اور یہ دل اور شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور حاملہ خواتین کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ یہ تقریباً جو ہمارے جو ڈیولپڈ کنٹریز کے ممالک ہوتے ہیں جہاں بھی دسترخوان بچھاتے ہیں، اور اس دسترخوان میں اس کی سالن، مشروم کی سالن کے بغیر اس کا دسترخوان کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی جو کاشت ہے سر، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس حوالے سے ہمیں معلومات دیجیے گا۔ کھمبی کی کاشت کا طریقہ یہ ہے، کھمبی کی کاشت کے لیے ایگریکلچر ویسٹ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ گندم کے ویسٹ جس کو ہم بوسا بھی کہتے ہیں، گنے کا ویسٹ، دھان کا ویسٹ، کپاس کا ویسٹ جو فیکٹری میں نکلتا ہے، اور درخت کے پتے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، سکھا ہوا گھاس بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ویسٹ کو اسٹرلائز کرنا پڑتا ہے جس میں کوئی وائلڈ فنگس کا اسپان نہ ہو اور اس میں کوئی بھی کنٹیمنیشن نہ ہو۔ سب سے یہ ہمیں مرحلہ کرنا چاہیے۔ اسٹرلائز کرنے کے بعد ویسٹ کو پولیتھین بیگ میں ڈالنا ہے۔ 1 کلو ویسٹ میں 10 گرام کھمبی کا اسپان ڈالنا ہے۔ پولیتھین بیگ میں ڈالنے کے بعد اس کو بند کمرے میں رکھنا ہے۔ شاپس میں 10 سے 15 تک باریک سوراخ کرنے ہیں اور اس کمرے میں پانی کا اسپرے بھی کرنا ہے۔ اسپرے کرنے کے لیے ہم اس کا ہیومیڈیٹی جو نمی ہے وہ بھی مینٹین کرنے ہیں۔ جس کمرے میں ہم مشروم کا بیگ رکھتے ہیں اس میں تقریباً نمی 80% سے زیادہ ہونا چاہیے، اور جو ٹیمپریچر وغیرہ ہوتا ہے اس کو تقریباً 16 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک رکھنا ہے۔ مٹھل صاحب، یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو سندھ کے علاقے ہیں، جیسے خیرپور ڈسٹرکٹ بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے، تو یہاں پہ خیرپور ڈسٹرکٹ میں کہیں پہ کاشت ہوتی ہے کھمبی کی؟ آپ نے دیکھی ہے لوگ کاشت کرتے ہیں، یا کچھ مخصوص علاقے ہیں سندھ کے وہاں پہ ہوتی ہے؟ کھمبی کی کاشت ایک تو نیچرل ہوتی ہے، جب بارش کا موسم ہوتا ہے وہاں پہ کھمبی کاشت ہوتی ہے، اور ہمارے موقع میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، جیسے سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈوجا میں پیتھالوجی کا شعبہ ہوتا ہے، اس میں بھی یہ کاشت کی جاتی ہے، آباد کار کو ٹریننگ بھی جاتی ہے۔ اور ایگریکلچر ریسرچ ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ میں ایک پیتھالوجی کا شعبہ بھی ہے، وہاں پہ آباد کار کو مفید معلومات بھی دی جاتی ہے، اور مختلف ٹریننگ کے پروگرام بھی مشروط کے متعلق کیے جاتے ہیں۔ اس کی کھمبیوں کی جو قسمیں ہیں وہ بھی مختلف ہوتی ہیں۔ میں رہا ہوں، میری جو پوسٹنگ رہی ہے ریڈیو پاکستان مٹھی میں رہا ہوں، تو یہ تھرپارکر ڈسٹرکٹ میں جب برساتیں ہوتی تو برسات کے بعد سفید کلر کی کھمبی جو ہے بہت زیادہ تعداد میں وہاں ریت سے اگاتی تھی، وہ لوگ بڑے شوق سے وہاں پہ کھاتے ہیں، بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس کو۔ تو وہ قسم، اس کی مختلف قسمیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، اگر کوئی اپنے فارم پہ یا زمین میں کرنا چاہے تو ان کی کیا کیا کھمبی کی قسمیں ہیں، اور اس کی شروعات کیسے ہوئی تھی، یہ تفصیل ہمیں بتائیے گا۔ میں آپ کو پہلے کھمبی کی کاشت کا شروعات کے متعلق بتاؤں گا۔ کھمبی کی سب سے پہلی کاشت چائنا میں کی گئی ہے، اور یورپ میں سب سے پہلے فرانس میں 1650 عیسوی میں کی گئی ہے۔ اس کی باقاعدہ کاشت یورپ، امریکہ، جاپان اور ہندوستان میں ہوتی ہے۔ اب سامعین، میں آپ کو کھمبی کے اقسام کے بارے میں بتاؤں گا۔ دنیا میں کھمبی کے تقریباً 1500 زیادہ اقسام پائے جاتے ہیں، ان میں سے کچھ کھانے کے قابل ہوتے ہیں اور کچھ زہریلے ہوتے ہیں جو کھانے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے اہم 4 اقسام ہوتے ہیں۔ اس کے نمبر 1
बटन खुम्भी और उसको यूरोपियन खुम्भी भी कहा जाता है। नंबर 2 जापानीज़ खुम्भी, नंबर 3 चाइनीज़ खुम्भी, नंबर 4 ओस्टर खुम्भी भी कहा जाता है। अलबत्ता पाकिस्तान में बहुत आला किस्म के खुम्भी काश्त किए जाते हैं, जैसा कि ओस्टर खुम्भी, वाइट खुम्भी, गोल्डन ओस्टर, पिंक ओस्टर, ग्रे खुम्भी भी बहुत अच्छे तरीके से काश्त किए जाते हैं। खुम्भी के काश्त की औकात सामिन में आपको बताता चलूँ कि खुम्भी को अक्टूबर से लेकर मार्च तक हम इसको काश्त कर सकते हैं और यह पूरे पाकिस्तान में हम इसको काश्त कर सकते हैं। हमारा सिंध सूबा है, उधर भी हम काश्त कर सकते हैं। बलूचिस्तान है, पंजाब के में भी हम इसको काश्त कर सकते हैं। फ़र्क यह है तो हम उसका नमी को कमरे में मेंटेन करना है और उसका जो टेम्परेचर है उसको हम मेंटेन करना है। नमी जो हम उसको कमरे में जो मशरूम रखते हैं 80% से ज़्यादा नमी मेंटेन करना है कमरे का, और नमी को मेंटेन करने के लिए हम उसमें पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं। और दूसरा इसका टेम्परेचर बहुत अहम है। टेम्परेचर जब हम खुम्भी का काश्त करते हैं और उस नया पॉलीथीन बैग लगते हैं, जब उसका माइसीलियम डेवलपमेंट होती है तो उस टाइम में 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना है। जब उसका माइसीलियम पूरा डेवलपमेंट हो जाती है और उसके बाद हम वो 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रख सकते हैं। जब उसका माइसीलियम डेवलपमेंट हो जाती है तो 3 से 4 दिन में हमारी खुम्भी जो वो तैयार होती है। हम उसको क्लॉक वाइज काट भी सकते हैं या तेज़ चाकू से भी हम उसको काटते हैं। काटने के बाद हम क्या करेंगे, उसको पॉलीथीन बैग में रखेंगे या उस पर खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे या उसका मार्केट भी कर सकते हैं। अगर तो हम सुखाना चाहें तो उसको हम धूप में उसको ड्राई भी कर सकते हैं और उसको पॉलीथीन बैग में रख के आइंदे के लिए, फ्यूचर के लिए हम उसको दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं आपको खुम्भी के मतलब बताना चाहता हूँ, खुम्भी तैयार होने में कम वक्त लगता है और इसमें जो इन्वेस्टमेंट भी कम होती है और हमारे आबादगार को थोड़े अरसे में ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकता है। एक वाइट बटन खुम्भी है जो 3 महीने के अरसे तक तैयार हो जाती है और ओस्टर खुम्भी 1 से 2 महीने तक तैयार हो जाती है और इसमें हमारा आबादगार कम अरसे में ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकता है और इसमें जो इन्वेस्टमेंट भी है वो बहुत कम होती है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने रेडियो पाकिस्तान खैरपुर को टाइम दिया। खुम्भी की काश्त और अहमियत के हवाले से बड़ी मुफीद आपने बातें बताई। सिलसिला आपने सुना ज़राअत का मैदान। आज का मौजू था खुम्भी की अहमियत और काश्त। मेज़बान और प्रोड्यूसर कलीमुल्लाह शेख, रिकॉर्डिंग इंजीनियर अब्दुल मजीद कटोहर, पेशकश रेडियो पाकिस्तान खैरपुर।